बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, बिलाल अपने साथियों को एक ऐसी टेकरी पर ले गया जो दीवार के ज़्यादा करीब थी और ज़रा ज़्यादा ऊंची थी। उस पर खड़े होकर बिलाल ने अपने हाथों रस्सा दीवार पर फेंका। कमंद दीवार के ऊपर अटक गई। रात की खामोशी में लोहे के कुंडे के गिरने की आवाज़ इतनी ज़्यादा सुनाई दी कि संतरियों ने भी सुन ली होगी। बिलाल और उसके साथी टेकरी से उतरकर दीवार के साथ लग गए। ऊपर की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगे। कुछ देर तक ऊपर कोई आवाज़, कोई आहट न सुनाई दी। सबसे पहले बिलाल ने रस्सी को पकड़ा और पांव दीवार के साथ लगाकर ऊपर गया। दीवार किलों जैसी थी, ऊंची मंडेर सी थी और उसके साथ दीवार इतनी चौड़ी थी कि उस पर एक घोड़ा आसानी से चल सकता था। बिलाल ऊपर जाकर मंडेर के ओट में बैठ गया। उसका एक साथी ऊपर आ रहा था, वो भी आ गया और उसके बाद एक और साथी और उसके बाद चौथा साथी भी आ गया। उनके पास तलवारें थीं और एक एक खंजर कमरबंद में अड़सा हुआ था। उनमें से किसी को भी मालूम न था कि कैद खाने के अंदर क्या है। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि अरब के मुसाफिर कहाँ बंद हैं। कैद खाना बहुत वसी था। बाज़ दीवारों के साथ डंडों वाली मशलें जल रही थीं। बिलाल ने कैदियों की रिहाई की स्कीम जज्बात से मगलूब होकर बनाई थी। उसे सबसे पहले तो ये मालूम करना चाहिए था कि कैद खाने के अंदर की दुनिया कैसी है। उसने मोहम्मद हारिस अलाफी के साथ मिलकर ये तय किया था कि वो रास्ते में हायल होने वाले संतरियों को मार डालेंगे और उनके हथियार कैदियों को दे देंगे। फिर वो संतरियों पर गालिब आकर कैद खाने का बड़ा दरवाज़ा खुलवाएंगे और बाहर आ जाएंगे। फिर तमाम कैदियों को मकरान भेज देंगे। बिलाल ने 3 साथियों को वहीं छोड़ा जहां उन्होंने कमंद डाली थी। वो कोने वाली एक बर्जी की तरफ चल पड़ा। वो झुककर या दबे पांव नहीं चल रहा था, बल्कि उसकी चाल ऐसी थी जैसे वो उस कैद खाने का दरोगा हो। वो चूंकि कई बरसों से महल के हिफाजती दस्ते में था, इसलिए वो वहाँ की फ़ौजी इस्तिलाह और मखसूस आवाज़ में बातें कर सकता था। जब वो बर्जी के करीब पहुंचा तो वहां के संतरी ने उसे पुकारा। कौन है? संतरी ने कहा। इधर ही खड़ा रह, बिलाल ने कहा। संतरी उसे कैद खाने का कोई ओहदादार समझकर बर्जी के अंदर ही खड़ा रहा। बिलाल ने तलवार निकाली। बर्जी के अंदर अंधेरा था। बिलाल ने उसके अंदर जाते ही तलवार की नोक संतरी की शाहरुख पर रख दी। बर्छी तलवार फेंक दे, बिलाल ने कहा। संतरी ने दोनों हथियार उतार कर फेंक दिए। बिलाल ने उसे फर्श पर बिठा दिया और तलवार उसकी शाहरुख पर ही रखी। अरब के कैदी कहाँ हैं? बिलाल ने उससे पूछा। सही बता और फौरन बता। संतरी ने उसे बताया कि वो तह खाने में है। रास्ता बता, बिलाल ने कहा, और ये भी बता कि कोठरियों की चाबियां कहाँ होंगी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, संतरी ने कहा। ना ये कैद खाना मेरे बाप का है और ना ही मेरा बाप यहाँ का राजा है। हम तो पेट की खातिर नौकरी कर रहे हैं। न तुम मेरी जान के पीछे पड़ो, ना ही मैं तुम्हारे रास्ते में आता हूँ। मेरी गर्दन से तलवार हटा लो। बिलाल ने उसकी गर्दन से तलवार हटा ली। अब बोलो, बिलाल ने कहा। मैंने तुम्हारे साथ दोस्तों की तरह बात की है। संतरी ने कहा। मेरे साथ दोस्तों की तरह बोलो। अगर तुम अकेले हो या 5-7 आदमी हो तो मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि यहीं से वापस चले जाओ। क्यों? अगर तुम कैदियों को रिहा कराने आए हो तो नहीं करा सकोगे। संतरी ने कहा। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारा जो इरादा है वो मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें सही रास्ता बताऊंगा। अगर मुझ पर एतबार नहीं तो जो पूछते हो वो बता देता हूँ। संतरी ने उसे वहां से नीचे उतरने का रास्ता दिखाया और चाबियों के मुतल्लिक बताया कि वो संतरी के पास नहीं होती। चाबियां एक दूसरे कमरे में रखी जाती थीं। वो कमरा बाहर से मुकफ़्फ़ल होता है। ये कैद खाने का दफ्तर था। वहाँ 2 संतरी मौजूद रहते थे। कमरे की चाबी उनके पास होती थी। ये दोनों संतरी आम किस्म के सिपाही नहीं बल्कि ओहदेदार होते थे। संतरी ने उसे ये भी बताया कि सारे कैद खाने में संतरी कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। उस संतरी के सर पर पगड़ी थी। बिलाल ने झपटा मारकर उसकी पगड़ी उतार ली और बिजली किसी तेजी से उसे औंधे मुंह फर्श पर गिरा दिया। बड़ी तेजी से उसके दोनों हाथ पीठ पीछे करके पगड़ी के साथ बांध दिए। उसी पगड़ी से उसके पांव बांधे और जो पगड़ी बच गई थी वो फाड़कर उसके मुंह पर बांध दी। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा मेरे दोस्त, बिलाल ने कहा।
لیکن میں تم پر اعتبار بھی نہیں کر سکتا، کوئی آئے گا تو تمہیں کھولے گا۔ بلال اس جگہ واپس آ گیا جہاں اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں ساتھ لے کر وہ پھر اسی برجی میں واپس گیا۔ اس برجی کے فرش پر ایک موٹا تختہ رکھا ہوا تھا۔ وہ ہٹایا تو اس کے نیچے سیڑھی لگی ہوئی تھی۔ چاروں اس سیڑھی سے اتر گئے۔ سنتری نے جو راستے بتائے تھے وہ بھول بھلیوں جیسے تھے۔ بعض جگہ ایسے پتہ چلتا تھا جیسے وہ غار میں سے گزر رہے ہوں۔ ان اندھیرے راستوں میں سے گزر کر وہ اس کمرے میں پہنچے جہاں سنتری نے بتایا تھا کہ چابیاں رکھی جاتی ہیں۔ وہاں سلاخوں والا ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ یہ ایک ڈیوڑی تھی جس کے دوسری طرف باہر والا دروازہ تھا، جس کے اندر کی طرف دو بہت بڑے تالے لگے ہوئے تھے۔ یہ بڑے قلعوں کے دروازوں جیسا تھا۔ اس ڈیوڑی کے دائیں اور بائیں دو کمرے تھے۔ ایک کے باہر تالا لگا ہوا تھا اور دوسرا کھلا ہوا تھا۔ بلال اور اس کے ساتھی کمرے میں گئے جو کہ کھلا ہوا تھا۔ ڈیوڑی میں دو مشعلیں دیواروں کے ساتھ لگی ہوئی جل رہی تھیں۔ بلال نے ایک مشعل اپنے ہاتھ میں لے لی اور چاروں کمروں میں داخل ہو گئے۔ دو چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں جن پر دو آدمی سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو جگایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے۔ ننگی تلواریں دیکھ کر وہ خوف سے کانپنے لگے۔ تہہ خانے کی چابیاں نکالو، بلال نے کہا، اور باہر کے دروازے کی چابیاں بھی ہمارے حوالے کر دو۔ ان میں سے ایک کمرے کی دیوار کے ساتھ جا کھڑا ہوا اور وہاں سے ایک پتھر نکالا۔ کسی اجنبی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ پتھر دیوار میں سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ سنتری نے دیوار میں ہاتھ ڈال کر ایک چابی نکالی اور بلال کے آگے کر دی۔ میں تہہ خانے اور صدر دروازے کی چابیاں مانگ رہا ہوں، بلال نے کہا تو سنتری ڈرا ہوا کمرے سے نکلا اور اس نے سامنے والے مقفل کمرے کا تالا کھولا۔ پھر اس نے بلال کی طرف دیکھا۔ بلال مشعل لے کر اس تک گیا۔ وہ بلال کو کمرے میں لے گیا۔ ایک دیوار کے ساتھ بڑی بڑی چابیوں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ وہ گچھے اتار کر بلال کو دے دیے اور اسے بتایا کہ تہہ خانے کی کوٹھریوں کی چابیاں کون سی ہیں اور صدر دروازے کے تالوں کی کون سی ہیں۔ یہ خاصا فراخ کمرہ تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ تو چابیاں لٹک رہی تھیں اور دو دیواروں کے ساتھ بہت سی چابیاں رکھی ہوئی تھیں اور دیوار سے تلواریں اور بھالے بھی لٹک رہی تھیں۔ ان چاروں نے ان دونوں سنتریوں کو انہی کی پگڑی ویسے اسی طرح باندھ دیا جس طرح بلال نے برجی والے سنتری کو باندھا تھا۔ باہر نکل کر انہوں نے اس کمرے کا دروازہ بند کیا اور تالا لگا دیا۔ مشعل دیوار کے ساتھ لگا دی جہاں سے بلال نے اتاری تھی اور چاروں قید خانے کے اندر چلے گئے۔ وہاں بارکوں کی طرح پتھروں کے لمبے لمبے کمرے تھے اور کہیں ایک ہی قطار میں کوٹھریاں تھیں۔ ہر کمرے اور کوٹھری میں مشعل جل رہی تھی۔ قیدی سوئے ہوئے بھی تھے اور کرہ بھی رہے تھے۔ کمروں سے مشعلوں کی روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس روشنی میں بارکوں اور کوٹھریوں کے سنتری ٹہلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ چاروں ساتھی ان بارکوں اور کوٹھریوں کے عقب سے گزرتے جا رہے تھے۔ اس طرح وہ سنتریوں سے بچتے بچاتے اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں تہہ خانہ تھا۔ یہ ایک غار سا تھا جس کے دور اندر روشنی تھی۔ برجی والے سنتری نے بلال کو بتایا تھا کہ اس غار جیسی جگہ میں خاصا آگے جا کر دائیں کو گھومنا ہے۔ وہاں سے بڑی چوڑی سیڑھیاں تہہ خانے میں اترتی تھیں۔ اس رہنمائی کے مطابق یہ چاروں عربی آگے ہی آگے بڑھتے گئے اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں۔ نیچے دو مشعلیں جل رہی تھیں جن کی روشنی اوپر تک آ رہی تھی۔ تہہ خانے میں اتر کر بلال نے نعرہ لگانے کے انداز سے کہا، خدا کی قسم آج تم سب اس جہنم سے نکل آئے ہو۔ قیدی سوئے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے بہت بعد کا وقت تھا۔ بلال کی للکار پر سب جاگ اٹھے اور شور و غل بپا ہو گیا۔ خاموش رہو، بلال نے کہا، ابھی تمہارا ایک اور سفر باقی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں لڑنا پڑے۔ جس طرح اچانک شور اٹھا تھا اسی طرح خاموشی طاری ہو گئی۔ بلال نے پہلی کوٹھری کے تالے میں چابیاں لگائیں تو تالا نہ کھلا۔ یہ تو چابیوں کا پورا گچھا تھا۔ بلال ایک ایک چابی تالے میں ڈال کر گھمانے لگا۔ کوئی ایک بھی چابی تالے کو کھول نہ سکی۔ معلوم ہوتا ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، بلال کے ایک ساتھی نے کہا۔ اس کافر نے ہمیں غلط چابیاں دے دی ہیں۔ چاروں ایک ہی کوٹھری کے سامنے اکٹھے کھڑے تالے میں چابیاں ڈال رہے تھے۔ ایک ہلکا سا زناٹا، اس کے ساتھ دھیما سا ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایک آدمی کی کربناک ہائے سنائی دی۔
सब ने बदक कर देखा, बिलाल का एक साथी आगे को झुका हुआ था। उसकी पेट में बर्छी उतरी हुई थी और वो गिर रहा था। बाकी साथियों ने ऊपर देखा। ऊपर वाली आखिरी सीढ़ी पर 6-7 आदमी खड़े थे। उनके हाथों में दूर से फेंकने वाली बर्छियां थीं। बिलाल ने देखा कि उनमें वो संतरी भी था जिसने दीवार की वर्जी में बिलाल को रास्ता बताया था और जिसे बिलाल ने उसकी पगड़ी से बांध आया था। मेरे अरबी दोस्त, उस संतरी ने ऊपर खड़े खड़े कहा, मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया था कि नीचे ना जाओ, लेकिन तुमने मुझ पर एतबार ना किया। तुम्हारा ख्याल था कि मैं शायद सारी रात बंधा रहूँगा। मुझे मालूम था कि कुछ ही देर के बाद मुझे खोलने वाले आ जाएंगे। तुम्हारे साथ मैंने दोस्ती का हक अदा किया था। अब मैं उनका हक अदा कर रहा हूँ जिनका नमक खाता हूँ। यहाँ से कभी कोई कैदी निकल कर नहीं गया। अब तुम भी यहीं रहोगे। इस कैद खाने से सिर्फ जला तुम्हें रिहाई दिला सकता है। तलवारें फेंक दो। ये संतरियों के ओहदेदार की आवाज़ मालूम होती थी। उसने कहा, तलवारें फेंक कर ऊपर आ जाओ वरना बर्छियां तुम्हारे जिस्मों से पार हो जाएंगी। दोस्तों, बिलाल ने अपने साथियों से आहिस्ता से कहा, इन लोगों ने जिंदा तो हमें फिर भी नहीं छोड़ना। आओ लड़कर मरते हैं। चारों के हाथों में तलवारें थीं। वो कमानों से निकले हुए तीरों की तरह सीढ़ियां चढ़ गए। ऊपर वाले हाथों में बर्छियां लिए तैयार थे। बिलाल के दो साथी एक वार भी ना कर सके और सीनों में बर्छियां लिए सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए नीचे आए। बिलाल और उसके साथी ने एक एक आदमी को ले लिया। उनकी तलवारें ऊपर वालों के पीठों में उतर गई थीं, लेकिन दोनों को और वार करने का मौका ना मिला। बिलाल का साथी बैक वक्त 3 बर्छियों की जद में आ गया। बिलाल का पांव फिसला और वो सीढ़ियों से लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा। वो उठ ही रहा था कि संतरियों ने उसे दबोच लिया और जिंदा पकड़ लिया। उसे घसीट कर ले गए और ऊपर ले जाकर एक ऐसी कोठड़ी में बंद कर दिया जो इंसानी खून की बदबू से भरी हुई थी। यूं लगता था जैसे यहाँ हर रोज इंसान ज़िबा होते हैं। दीवारों पर खून के छींटे लगे हुए थे। अगले रोज राजा दाहर अपने महल के खास कमरे में लंबे लंबे डग भरता बड़े गुस्से में टहल रहा था। उसकी बहन माई रानी, जो उसकी बीवी भी थी, सर झुकाए बैठी थी। मैंने तुम्हारे कहने पर उन चारों को मुहाफिज दस्ते में रख लिया था, राजा दाहर माई रानी से कह रहा था। मैंने तुम्हारी बात मान ली, वरना मैं ऐसा खतरा कभी मूल न लेता। तमाम मुल्क में देख लो, ना कोई राजा ना किसी की राया किसी मुसलमान पर भरोसा करती है। गौ माता का गोश्त खाने वाले पर एतबार नहीं किया जा सकता। मैंने उन्हें वफादार और दयानतदार जानकर आपसे कहा था कि उन्हें हिफाजती दस्ते में रख लें। माई रानी ने कहा, उसे मेरी ना तजर्बेकारी कह लें। उन्होंने अपने किए की सज़ा पा ली है। वो जो जिंदा पकड़ा गया है, बिलाल बिन उस्मान, उसे आप उम्र कैद देंगे या मैं ऐसे नमक हराम को जीने का हक नहीं दे सकता। राजा दाहर ने कहा, मैंने हुक्म दे दिया है कि इससे पहले ये उगलवाओ कि उसके साथ और कौन कौन था। हो सकता है उसका राब्ता अलाफी के साथ या उन अरबों में से किसी और के साथ हो और उन लोगों ने उसकी पुश्त पनाही की हो। कैद खाने वाले उससे उगलवा लेंगे। उसने कुछ ना बताया तो उसे जलाद के हवाले कर दूंगा। माई रानी के चेहरे पर कोई ऐसा तासुर नहीं था जिससे पता चलता कि बिलाल की किस्मत का ये फैसला सुनकर उसका रद्द-ए-अमल क्या है। सुबह सवेरे सवेरे कैद खाने के दरोगा ने राजा दाहर को खुद आकर इतला दी थी कि रात को कैद खाने में क्या हुआ है। दाहर ने उसी वक्त वो हुक्म दे दिया था कि बिलाल बिन उस्मान के साथ क्या सलूक किया जाए। उसने बिलाल की सज़ा भी सुना दी थी, मौत। बिलाल के साथियों की लाशों के मुतालिक दाहर ने हुक्म दिया था कि उन्हें दफन ना किया जाए और ना ही जलाया जाए। तीनों लाशें बाहर फेंक दी जाएं। बिलाल के साथ वो सलूक शुरू हो चुका था जिसका राजा दाहर ने हुक्म दिया था। उसे एक बहुत बड़े और चौड़े पहिए पर पीठ के बल लिटा दिया गया था। उसके बाजू ऊपर करके कलाइयाँ पहिए के साथ बांधी गई थीं और पांव फर्श पर गाड़े हुए कुंडों के साथ रस्सी से बंधे हुए थे। पहिया एक ही जगह नस्ब था। 2 आदमी पहिया को जरा सा चलाते थे तो बिलाल यूं महसूस करता था जैसे उसके बाजू कंधे से और टांगे कोहलू से अलग हो रही हों। बोलो, तुम्हारे साथ और कौन था? उसके जिस्म को यूं दोनों तरफ खींच कर पूछते थे।
کیا مکران والے عرب تمہاری کارروائی سے واقف تھے؟ بلال کے جسم سے پسینہ پھوٹ رہا تھا اور درد کی شدت سے اس کے دانت بج رہے تھے۔ نہیں، وہ ہر بار کہتا، میرے ساتھی یہی 3 آدمی تھے جو کہ مارے گئے ہیں۔ عربوں کے سردار الافی نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اس سے پوچھتے تھے، میں کبھی مکران گیا ہی نہیں۔ بلال کا یہی ایک جواب تھا۔ اسے کچھ دیر اسی طرح رکھتے تھے کہ اس کا جسم اوپر کو اور نیچے کھنچا ہوا ہوتا تھا۔ دوپہر تک اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ اسے پہیے سے کھولا گیا تو وہ گر پڑا۔ کوشش کے باوجود وہ اٹھ نہ سکا۔ اسے فرش پر ہی پڑا رہنے دیا گیا۔ وہ پانی مانگتا تھا تو پانی کا پیالہ اس کے منہ کے قریب لے جا کر پیچھے کر لیا جاتا تھا۔ پیاس سے اس کا منہ کھل گیا تھا۔ رات کو اسے اسی کوٹھڑی میں پھینک کر دروازے کو تالا لگا دیا گیا جس میں اسے گزشتہ رات بند کیا گیا تھا۔ اس کوٹھڑی کے تعفن میں اس کے اپنے پسینے کی بدبو بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ اوندھے منہ فرش پر پڑا تھا۔ آدھی رات کے وقت کوٹھڑی کا دروازہ کھلا اور اسے گھسیٹ کر پھر وہاں لے گئے جہاں وہ سارا دن پہیے کے ساتھ بندھا اور کھنچا رہا تھا۔ اب اس کے پاؤں سے 2 رسیاں باندھ کر چھت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا گیا۔ اس کے بازو نیچے کو لٹک رہے تھے۔ ہاتھ فرش سے 6-7 انچ اوپر تھے۔ اس حالت میں اسے ایک کوڑا مارتے اور پوچھتے تھے، کہو مکران والے عرب تمہارے ساتھ تھے؟ نہیں، چمڑے کے کوڑے کا سناٹا سنائی دیتا اور بلال کے جسم پر ایک اور گہری سرخ لکیر ابھر آتی۔ اور کون تھا تمہارے ساتھ؟ جو تھے وہ مارے گئے ہیں۔ اوہ بد نصیب انسان، اسے آخر کہاں گیا؟ کیوں اتنی بری موت مرتے ہو؟ سچ بولو اور عیش کرو۔ تمہارے ساتھ ان 3 آدمیوں کے علاوہ کوئی اور ضرور تھا؟ ہاں، اس نے جواب دیا، میرے ساتھ اللہ تھا۔ اسے ایک اور کوڑا مارا گیا۔ اس کا الٹا لٹکا ہوا جسم کانپنے لگا۔ رات گزر گئی۔ بلال بے ہوش ہو گیا۔ اسے چھت سے اتار کر کوٹھڑی میں پھینک آئے۔ اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا گیا۔ صبح وہ ہوش میں آیا اور اب دوسرے طریقوں سے اس کے جسم کو توڑا جانے لگا۔ وہ دن بھی گزر گیا۔ رات کو اسے تھوڑے سے وقت کے لیے آرام دیا گیا۔ پھر اسے اسی کمرے میں لے گئے۔ وہ فوراً ہی بے ہوش ہو گیا۔ صبح راجہ دہر کو اطلاع دی گئی کہ بلال کسی اور کا نام نہیں بتاتا۔ جو اذیت اسے دی گئی ہے وہ سانڈ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ راجہ دہر کو بتایا گیا، معلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ یہی 3 ساتھی تھے جو مارے گئے تھے اور مکران کے عرب اس کی اس کارروائی سے ناواقف لگتے ہیں۔ جلاد کے حوالے کر دو، راجہ دہر نے حکم دیا، لیکن اسے کھانے پینے کے لیے کچھ دے دو۔ کسی کو بھوکا اور پیاسا مارنا اچھا نہیں ہوتا۔ بلال کو کھانا دیا گیا اور پانی بھی دیا گیا۔ اس سے اس کی زبان میں بولنے کی طاقت واپس آ گئی۔ شام کو اسے بتایا گیا کہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ کوئی آخری خواہش یا بات ہو تو بتا دو۔ داروغہ نے اس سے پوچھا، میری خواہش ایک ہی ہے، اس نے کہا، ان بے گناہ مسافروں کو رہا کر دو، عورتوں اور بچوں کو ہی چھوڑ دو۔ یہ ہمارے بس میں نہیں، قبلہ نے کہا۔ میں نے مائی رانی کی بہت خدمت کی ہے، اس نے کہا۔ اگر وہ یہاں آ سکے تو میں اسے آخری بار دیکھ لوں اور اس سے معافی مانگ لوں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، داروغہ نے کہا۔ رانی کو ہم کیسے بلا سکتے ہیں؟ مرنے سے پہلے مجھ پر یہ کرم کرو۔ بلال نے کہا، مائی رانی تک میرا پیغام پہنچا دو، وہ آ جائے گی۔ صبح مائی رانی قید خانے میں آ گئی۔ بلال کو بجا طور پر توقع تھی کہ مائی رانی اس کے کہنے کے بغیر ہی اسے معافی دلا دے گی۔ مائی رانی رانیوں کی طرح آئی۔ اس کے ساتھ بڑی شاندار وردی میں 10-12 محافظ تھے۔ وہ اس کوٹھڑی کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ سلاخوں میں سے اسے بلال فرش پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ مائی رانی کے بلانے پر وہ اٹھا اور دروازے کے قریب آ گیا۔ آ گئی رانی، بلال نے کہا۔ مجھے امید تھی کہ تم ضرور آؤ گی اور مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنا بڑا جرم کرو گے۔ مائی رانی نے کہا، میں اپنے وطن کے معصوم قیدیوں کو رہا کرانا چاہتا تھا۔ بلال نے کہا، یہ کام تم کر سکتی تھی لیکن تم نے ٹال دیا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اس کام پر کس نے اکسایا تھا؟ مائی رانی نے پوچھا اور کہا، تم تو عقل اور ہوش والے آدمی تھے، تم دوسروں کی باتوں میں آ گئے تھے۔ مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ اس سوال پر تو ان لوگوں نے میری ہڈیاں بھی توڑ دی ہیں۔ بلال نے کہا، میرے جسم کے جوڑ الگ ہو گئے ہیں،
میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں، کوئی جواب ہوتا تو میری یہ حالت نہ ہوتی۔ مائی رانی محبت کا واسطہ دے کر اس سے پوچھنے لگی کہ اس کی اس کارروائی میں اور کس کس کا ہاتھ تھا۔ بلال اپنی زبان پر نہ لایا کہ اس نے اس اقدام کی اسکیم محمد حارث علافی سے مل کر بنائی تھی۔ مائی رانی بلال سے یہی راز لینے آئی تھی، ورنہ ایک رانی بلال جیسے مجرم کو ملنے نہ آتی۔ مائی بلال نے کہا، کیا تم مجھے سزائے موت سے بچا سکتی ہو؟ راجہ صرف تمہاری بات مانتا ہے، مجھے بچا لو تو میں اس ملک سے ہی نکل جاؤں گا۔ نہیں، مائی رانی نے کہا، میں نے تم سے ایک بات پوچھی ہے اور تم نے جھوٹ بولا ہے میرے ساتھ۔ نہیں رانی نہیں، بلال نے کہا، کچھ سچ ہوتا تو میں بتا دیتا، میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں تمہیں نہیں بچا سکتی، مائی رانی نے کہا۔ وہ وقت یاد کرو رانی جب تم نے مجھ سے محبت کی بھیک مانگی تھی، بلال نے کراہتی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر جس بےتابی سے تم مجھے چوری چوری اپنے پاس رکھتی تھی، وہ ملاقاتیں نہ بھولو، محبت، رانی نے طنزیہ کہا۔ بلال، وہ محبت نہیں تھی، اگر وہ محبت ہی تھی تو اس کا تعلق صرف جسم کے ساتھ تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت تھی اور میں نے تمہیں ایسے ہی پالا تھا جیسے پالتو جانور کو گھر میں رکھتے ہیں۔ وہ وقت گزر گیا ہے، جوانی گزر گئی ہے، اسی لیے میں تمہیں کہا کرتی تھی کہ مذہب کا نام نہ لیا کرو۔ اگر تمہاری محبت میرے دل میں اتری ہوئی ہوتی تو میں تمہاری خاطر تمہارے مذہب میں داخل ہو جاتی یا پھر تمہیں اپنے مذہب میں داخل کر لیتی۔ اب تم ہمارے مجرم ہو، اپنے جرم کو دیکھو۔ اگر تم راجہ داہر ہوتے تو کیا تم ایسے مجرم کو بخش دیتے؟ مائی رانی وہاں سے ہٹی اور تیز تیز چل پڑی۔ قبلہ اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ کیا حکم ہے مہارانی؟ قبلہ نے پوچھا۔ وہی جو پہلے تھا، مائی رانی نے کہا۔ مائی رانی قید خانے سے نکلی تو بلال کو کوٹھڑی سے نکالا گیا۔ اس سے چلا نہیں جاتا تھا، اسے گھسیٹ کر لے گئے اور قید خانے کے اندر ایک احاطے میں داخل کر دیا۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے گئے اور اس کے پاؤں بھی باندھ کر اسے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا گیا۔ جلاد نے اس کا سر جھکا دیا اور ایک چوڑی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ اس سے ایک دو روز کے بعد سالار بدیل بن تحفہ 300 سپاہیوں کے ساتھ مکران پہنچ گیا۔ وہاں کے امیر محمد بن ہارون نے 3000 سواروں کو تیاری کا حکم دے رکھا تھا۔ سالار بدیل نے صرف ایک رات مکران میں قیام کیا اور نماز فجر کے فوراً بعد دبیل کی طرف کوچ کیا۔ مورخوں کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ابھی یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ جہازوں کے مسافروں کو کہاں رکھا گیا ہے۔ سالار بدیل بن تحفہ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکران کے امیر محمد بن ہارون کو بھی معلوم نہیں تھا۔ حجاج بن یوسف کا حکم یہ تھا کہ سب سے پہلے دبیل پر قبضہ کیا جائے۔ یہ سندھ کی واحد بندرگاہ تھی۔ بندرگاہ ہاتھ آ جانے سے سمندر کے راستے کمک اور رسد بھیجنے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ اس حکم کے تحت سالار بدیل نے دبیل کا رخ کیا۔ راجہ داہر نے خلافت کے باغی اور جلا وطن عربوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے خانہ بدوشوں کے بھیس میں اپنی فوج کے آدمی اور ان کے بیوی بچے مکران بھیج دیے تھے۔ ان میں سے کسی نے سالار بدیل کی فوج کو دبیل کی طرف جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک تیز رفتار اونٹنی پر سوار ہوا اور اونٹنی کو دبیل کے سمت دوڑا دیا۔ دبیل والے بے خبر تھے۔ شتر سوار مسلمانوں کی فوج سے ایک روز پہلے دبیل پہنچ گیا اور اس نے دبیل کے حاکم کو بتایا کہ عربوں کی فوج آ رہی ہے۔ اس نے فوج کی تعداد بھی بتا دی۔ دبیل کے لوگوں سرکاری ہرکارے سارے شہر میں اعلان کرنے لگے، عرب کے مسلمانوں کو ایک بار پھر موت ادھر لا رہی ہے۔ ہوشیار، خبردار، جوان آدمی تیار اور ہتھیار بند ہو کر شہر میں تیار رہیں۔ اپنی فوج باہر جا کر لڑے گی۔ دیول مندر کی ان پر مر مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ دبیل میں ہندوؤں کا بہت بڑا مندر تھا جس کا نام دیول تھا۔ اسی پر اس شہر کا نام پڑا۔ مندر تو دیول کہلاتا تھا لیکن شہر کا نام دیول سے بگڑ کر دبیل ہو گیا۔ دبیل کے ہندو راجا نے اسی شتر سوار سے کہا کہ وہ اروڑ چلا جائے اور راجہ داہر کو عرب فوج کی آمد کی اطلاع دے۔ اس نے اپنی فوج کو قلعے سے نکالا اور دبیل سے تھوڑی دور آگے لے گیا۔ وہ علاقہ اونچا نیچا تھا اور چٹانیں بھی تھیں۔
اس نے فوج کو چٹانوں کے پیچھے اور کچھ نفری کو نشیبی جگہوں پر بٹھا دیا۔ یہ انداز گھات کا تھا اور مسلمانوں کے لیے یہ گھات بہت ہی خطرناک تھی۔ سندھیوں کے حوصلے اس طرح بلند تھے کہ وہ پہلے ایک مسلمان سالار کو شکست دے چکے تھے اور وہ سالار ان کے ہاتھوں شہید بھی ہو گیا تھا۔ اور پھر جس طرح مسلمانوں کی فوج میں کھلبلی مچی اور جس انداز سے یہ فوج پسپا ہوئی تھی، اس سے بھی سندھیوں کے دل بہت مضبوط ہو گئے۔ ان سندھی ہندوؤں کے کمانڈر نے انہیں یہی جنگ یاد دلائی اور ان کے حوصلوں کو مزید مضبوط کیا تھا۔ سالار بدیل بن تحفہ اپنی فوج کے ساتھ بظاہر بے خبر چلا آ رہا تھا، لیکن اس نے عربوں کے فن حرب و ضرب کے اصولوں کے مطابق اپنے کچھ آدمی بہت آگے بھیج دیے تھے۔ ان میں سے 2 آدمی واپس آئے اور انہوں نے سالار بدیل کو بتایا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے۔ ان دونوں نے جو دیکھا تھا وہ تفصیل سے سنایا۔ سالار بدیل بن تحفہ تجربے کار جنگجو تھا۔ وہ جان گیا کہ دشمن کو اس کی پیش قدمی کی اطلاع قبل از وقت مل گئی ہے۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 2 حصوں کو اس نے راستے سے ہٹا دیا جو دبیل کی طرف جاتا تھا۔ اس نے ایک حصے کو راستے سے دور ہٹ کر دائیں طرف سے آگے بڑھنے کو کہا اور دوسرے حصے کو راستے کے دوسری طرف کچھ دور دور پیش قدمی جاری رکھنے کو کہا۔ تیسرے حصے کو اس نے اپنی زیر کمان رکھا اور سیدھا اسی راستے پر چلتا آیا جو دبیل کو جاتا تھا اور جو اس علاقے میں سے گزرتا تھا جہاں ہندو فوج گھات میں بیٹھی تھی۔ بدیل نے راستے سے ہٹ کر آگے بڑھنے والے حصوں کے کمانداروں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ آگے دشمن گھات میں ہے۔ ان دونوں حصوں کو اس نے پوری ہدایات دے دی تھیں۔ دشمن گھات میں بیٹھا تھا۔ اس نے بھی اپنے کچھ آدمی مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر دینے کے لیے آگے بھیج رکھے تھے، لیکن وہ دیکھ نہیں سکے تھے کہ مسلمانوں کی فوج اپنی ترتیب بدل چکی ہے۔ دشمن کے ان آدمیوں کی نظر سالار بدیل کے دستوں پر ہی رہی۔ ان دستوں کو دشمن کے آدمی ساری فوج یا ساری فوج کا ہراول سمجھتے رہے۔ سالار بدیل نے اپنی رفتار سست کر لی تھی۔ وہ اپنے دونوں بازوؤں کو گھات کے علاقے میں پہنچ جانے کا موقع دے رہا تھا۔ محترم ساتھیوں، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔